نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین معزز ناظرین و سامعین۔ کہتے ہیں کہ جھوٹ اتنا بولو اتنا بولو اتنا بولو کہ سچ کا گمان ہونے لگے اور سچ جو ہے وہ جھوٹ کے پردوں میں چھپ جائے۔ شروع سے ہی اہل تشیع کا اہل سنت پر ایک الزام رہا، بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، بالخصوص شیخین کریمین جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں آقا کریم جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاکذا نبعث یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن ہم اسی طرح اٹھائے جائیں گے، یعنی ایک طرف حضرت ابوبکر ہوں گے نبی پاک علیہ السلام کے، ایک طرف حضرت فاروق اعظم ہوں گے، اور درمیان میں نبی رحمت شفیع امت جان دو عالم نیر تاوا شہنشاہ ارض و سما ہادی کل مولائے کل ختم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہوں گے، اور وہ شان دیکھنے والی ہوگی۔ پوری امت آقا کریم جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کے ادب اور احترام میں یکجا، لیکن ایک ٹولہ ایسا ہے کہ جنہوں نے دسیسہ کاری اس کا قدر کرنی ہے، نہ روایت دیکھیں گے نہ کوئی جرح دیکھیں گے، بلکہ شروع سے ان کا یہ حال رہا ہے کہ جتنے تان ملتے ہیں مل جائیں جناب سیدنا صدیق اکبر کے خلاف اور جناب سیدنا فاروق اعظم کے خلاف۔ بڑے بڑے ان کے جبہ و قبہ والے مولوی ممبروں پہ بیٹھے اعتراض، ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے اعتراض کرتے رہیں گے کہ جناب ابوبکر نے یہ نہیں کیا، جناب عمر نے یہ نہیں کیا، جناب ابوبکر نے یہ کر دیا، جناب عمر نے یہ کر دیا، بس یہ نہیں کیا یہ کر دیا، یہ نہیں کیا یہ کر دیا۔ ساری زندگی ان کی تخریب کاری میں گزرتی رہے گی، نہ یہ خود جناب والا کوئی ایسا کام کریں گے جو کا فائدہ امت کو ہو یا عالم اسلام کو ہو، اور نہ ہی یہ کرنے دیں گے۔ اویس ربانی اس کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرتے ہوئے ایک شیعہ عالم نے یہاں تک کہہ دیا حضرت ابوبکر عمر تو جنازے میں شامل ہی نہیں تھے نبی کائنات جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، بالکل نہیں شامل، اور بڑے دھڑلے سے، اس طرح کہ اس کے چہرے میں کسی قسم کا کوئی جھوٹ بولنے کا اثر ہی نہیں تھا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اب کتنی بڑی میں بددیانتی کر رہا ہوں۔ کہتے وہ غیبانہ نماز جنازہ پڑھی تھی نبی پاک علیہ السلام کی، انہوں نے، کیونکہ ادھر صحابہ نے پڑھ لی تھی، جناب ابوبکر عمر اور عثمان یہ جنازے سے رہ گئے تھے، انہوں نے غیبانہ پڑھی ہے، یہ تو خلافت کے چکروں میں رہے۔ سب سے پہلے بات کہ میں اس کے دلائل جو ہے وہ شیعہ کتب سے بھی دے سکتا ہوں، کہ شیعہ کتب میں ہے کہ کوئی باقی نہیں رہا، نہ مہاجرین میں سے نہ انصار میں سے، لیکن کیا اہل سنت کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ رسول سے پیچھے رہ گئے تھے؟ سب سے پہلے یہ نام نہاد جو ذاکر ہے اس کی بات سن لیں، پھر انشاءاللہ میں اس پر کتب اہل سنت سے دلائل پیش کرتا ہوں کہ جنازہ تو جنازہ رہا، تدفین تک، بلکہ تدفین کے اندر بھی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل رہے ہیں۔ ان سے بھی پوچھیے، مجھ سے بھی پوچھیے، اور سارے عالم اسلام سے پوچھیے کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان نبی اکرم کے جنازے میں موجود نہیں تھے، غائبانہ نماز جنازہ پڑھی، کیونکہ سقیفہ میں حضرت ابوبکر کی خلافت کے لیے حضرت عمر سب کو جمع کر رہے تھے کہ ابوبکر کی بیعت کی جائے، حضرت عمر سب لوگوں کو لا رہے تھے، انصار سے، مہاجرین سے، ادھر سے ادھر سے۔ اگر نبی آرڈر کر چکے تو پھر تو یہ مسلمانوں کی بدبختی ہے کہ نبی کی وصیت کے بعد، نبی کے آرڈر کے بعد وہ لڑ رہے ہیں کہ کس کو امیر بنایا جائے۔ تجدید وفا تو ہوگی نا، عمل تو ہوگا۔ دیکھیے نبی کے حکم کے بعد کون سا تجدید وفا؟ یہ مولانا کہہ رہے ہیں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے لیے جناب عمر عثمان ادھر سے بندوں کو لا رہے تھے، مہاجرین انصار کو اکٹھا کر۔ سب سے پہلے یہ جھوٹ، کوئی بندہ کہیں سے نہیں لایا گیا، پہلے سے ہی انصار سقیفہ کے اندر موجود تھے۔ اہل سنت کی کون سی کتاب لائیں باسند صحیح کے ساتھ کہ جناب سیدنا عمر بن خطاب، جناب عثمان ادھر سے بندے لا رہے تھے کہ زبردستی بیعتیں کی جائے؟ پہلے سے ہی موجود تھے سقیفہ کے اندر انصار، اور جب انصار نے کہا کہ ایک امیر ہماری طرف سے، کوئی امیر مہاجرین کی طرف سے ہو، اس وقت یہ اختلاف مٹانے کے لیے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم میں سے کوئی ہے ایسا جو ابو بکر سے آگے بڑھ سکے امامت میں، کسی اور معاملے میں؟ اس وقت انصار نے کہا نہیں، تو اس پر انہوں نے بیعتیں کی، اور سب انصار نے بیعتیں کی، مہاجرین نے بیعت کی، بات ختم ہو گئی۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ ساتھ الیکشن ہوتے رہے ہیں جناب والا، اور جس طرح آج پاکستان کے اندر اور دوسرے ملکوں کے اندر ہوتے ہیں، وہاں بڑے بڑے انصار جو تھے، بڑے بڑے مہاجرین اکٹھے تھے، بس بیعت ہو گئی، کیونکہ کسی قبیلے کے ایک فرد کی بیعت سب کی بیعت ہوتی ہے۔ رہا یہ کہ وہ جنازے میں شامل تھے یا نہیں، آپ کے سامنے میں چند ایک حوالہ جات پیش کرتا ہوں۔ بددیانتی دیکھیے اس ذاکر صاحب کی، بڑے دھڑلے سے جھوٹ، بس جھوٹ بول دینا ہے، شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، کہ قیامت کے دن میں نے کیا منہ دکھانا ہے۔ بلکہ ان کے تو عقیدہ میں شامل ہے، جتنا جھوٹ بولو گے اتنا دیندار بندہ کہلائے گا۔ تقیہ کرنا، جھوٹ بولنا تو ثواب کا کام ہے۔ یہ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میرے ہاتھ میں ہے، جلد 5 ہے، اور اس کا صفحہ ہے 361۔ علامہ ابن کثیر نے وہ پوری روایت درج کی ہے
کہ جناب شیخین کریمین جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں جناب والا جنازے میں شریک تھے۔ 361 ہے البدایہ والنہایہ جلد 5۔ واقعی بیان کرتا ہے کہ ابھی بنی عیاش بن سہل بن سعد نے اپنے باپ اور دادا سے میرے پاس بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن میں لپیٹا گیا تو آپ کو اپنی چارپائی پر رکھا گیا، پھر آپ کی قبر کے کنارے پر رکھا گیا، پھر لوگ جماعت در جماعت آپ کے پاس آنے لگے اور آپ کا جنازہ پڑھنے میں ان کا کوئی امام نہ تھا۔ واقعی بیان کرتا ہے کہ موسیٰ بن محمد بن ابراہیم نے مجھ سے بیان کیا کہ مجھے اپنے باپ کی ایک تحریر ملی جس میں یہ لکھا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا اور آپ اپنی چارپائی پر پڑے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ان کے ساتھ انصار اور مہاجرین کے اتنے آدمی تھے جو گھر میں سما سکتے تھے۔ ان دونوں حضرات نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور انصار مہاجرین نے بھی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی طرح سلام کہا۔ پھر انہوں نے صفیں باندھ لی اور ان کا کوئی امام نہ تھا، اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے جو پہلی صف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے کہا اے اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ جو کلام ان پر نازل ہوا، جو کلام ان پر نازل ہوا تھا انہوں نے پہنچا دیا ہے اور اپنی امت کی خیر خواہی کی ہے اور راہ خدا میں جہاد کیا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غالب کیا ہے اور اس کی بات پوری ہوئی ہے، اور میں اس کے وحدہ لا شریک ہونے پر ایمان لاتا ہوں۔ اے ہمارے معبود، ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جو اس قول کی پیروی کرنے والے ہیں جو اس پر اترا ہے، اور ہمیں یکجا کر دے تاکہ وہ ہمیں پہچان لیں اور ہم ان کے ذریعے پہچان لیں۔ بلا شبہ وہ مومنین کے ساتھ رؤوف الرحیم ہے۔ ہم آپ پر ایمان لانے کا کوئی معاوضہ نہیں چاہتے اور نہ اس کے ذریعے ہم کبھی کوئی قیمت وصول کریں گے۔ لوگ آمین آمین کہتے جاتے تھے، یعنی یہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعائیں کر رہے تھے اور یہ کلمات کہہ رہے تھے، اور لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ آمین آمین، اور باہر نکلتے جاتے تھے اور دوسرے داخل ہوتے جاتے تھے، یہاں تک کہ مردوں نے نماز جنازہ پڑھ لی، پھر عورتوں اور بچوں نے پڑھی۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ انہوں نے سوموار کے دن کہ زوال سے لے کر منگل کے دن کے زوال تک آپ کی نماز جنازہ پڑھی، اور بعض کا قول ہے کہ وہ 3 دن آپ کی نماز جنازہ پڑھتے رہے، جیسا کہ اس کی تفصیل عن قریب بیان ہوگی۔ یہ کون ہے؟ علامہ ابن کثیر۔ اب اس کے بعد دوسرا حوالہ دیکھ لیجئے، یہ میرے پاس ہے دلائل النبوت۔ دلائل النبوت امام بیہقی علیہ رحمہ کی، علامہ بیہقی علیہ رحمہ نے اپنی جلد 7 صفحہ 353 کے اندر پورا وہ حال بیان کیا ہے کہ باب ما جاء فی الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ کا بیان، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کا بیان۔ اس کے تحت وہ حدیث لائے ہیں، قال الواقدی حدثنی موسیٰ بن محمد بن ابراہیم قال وجدت صحیفۃ کتابا بخط ابی فیہ انہ لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووضع علی سریرہ، کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی تو آپ کا جسد اقدس آپ کی چارپائی پہ رکھا گیا۔ داخل ابو بکر و عمر و معہما نفر من المہاجرین والانصار، تو حضرت ابو بکر حجرے میں داخل ہوئے، حضرت عمر داخل ہوئے، اور ان کے ساتھ مہاجرین و انصار کا بہت سا گروہ اندر داخل ہوا۔ قدر ما یسع البیت، جتنے وہ گھر کے اندر سما سکتے تھے اس حجرے کے اندر اتنے بندے داخل ہو گئے۔ فقالا، اور دونوں نے کہا، یعنی حضرت ابو بکر نے کہا، حضرت عمر نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انہوں نے سلام کہا۔ پھر وسلم المہاجرین والانصار، تو تمام مہاجرین نے بھی سلام کہا نبی پاک علیہ السلام کو، اور تمام انصار نے بھی نبی پاک علیہ السلام کو سلام کہا، کما سلم ابو بکر، جس طرح حضرت ابو بکر نے سلام کہا تھا۔ ثم صفوا صفوفا، پھر تمام نے صفیں بنا لی، لا یؤمہم علیہ احد، کوئی ان میں سے ایک بھی ان کا امام نہ تھا۔ فقال ابو بکر و عمر وہما فی الصف الاول جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انا نشہد ان قد بلغ ما انزل علیہ ونصح لامتہ، وہی عبارت جو تاریخ ابن کثیر سے میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، البدایہ والنہایہ سے، وہی ساری عبارت ہے کہ اس میں تمام صحابہ جو ہیں وہ پیچھے آمین آمین کہتے رہے، اور جب تمام مردوں نے پڑھ لی پھر تمام عورتوں نے پڑھی، پھر تمام بچوں نے پڑھی۔ یہ کون لکھ رہے ہیں؟ حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، جلد 7 کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کا موجود ہونا، حضرت فاروق اعظم کا موجود ہونا جنازہ رسول میں یہ بیان فرما رہے ہیں۔ اب تیسرا حوالہ سن لیجئے، کہ میرے ہاتھ میں ہے المصنف عبد الرزاق، یہ امام عبد الرزاق حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے دادا استاد ہیں۔ وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ جلد 2 ہے اور صفحہ ہے 730، باب کیف صلی علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انہوں نے باب باندھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کیسے ادا کی گئی۔ تو اس کے اندر ایک حدیث لاتے ہیں 6377، حدیث کے الفاظ یہ ہیں، عبد الرزاق روایت کرتے ہیں کن سے؟ ان ابن عینہ، ابن عینہ سے روایت کرتے ہیں،
आन जाफर बिन मोहम्मद, और इब्न उयैना मुहद्दिस जो है वो हज़रत जाफर सादिक से रवायत करते हैं, अन नबी है, और वो अपने बाबा हज़रत इमाम बाकिर से रवायत करते हैं। काला, हज़रत इमाम बाकिर ने कहा, सैयद देखिए सनद देखिए कितनी जय्यद है। क़ुबिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यौमल इस्नाइन, कि नबी पाक जाने दो आलम सल्लम की वफ़ात मुबारक जो है वो पीर के दिन हुई। वलम युदफन ज़ालिकल यौम वला तिलकल लैला, और नबी पाक अलैहिस्सलाम को उस दिन या उस रात आपको दफन नहीं किया गया। हत्ता काना मिन आखिरी यौम सुलासाए, यहाँ तक कि मंगल का जो है वो आखिरी हिस्सा आ गया। वक़ाला, इमाम बाकिर कहते हैं, वह गुस्सिला व अलैहि कमीसन, नबी पाक अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया गया इस हालत में कि आपके ऊपर कमीज़ मुबारक थी, यानी बग़ैर कमीज़ उतारे गुस्ल नहीं दिया गया, कमीज़ समेत गुस्ल दिया गया। वकुफ़िन फ़ी सलासत अस्वाबिन, नबी पाक अलैहिस्सलाम को 3 कपड़े दिए गए, 3 कपड़े के साथ कफन दिया गया। सौबैन सहारियैन व बुर्दिन हिबारतिन, वो 2 सहारी कपड़े थे और एक मुनक्कश चादर थी। वसल्ली अलैहि बगैर इमाम, नबी पाक अलैहिस्सलाम पर जनाजा बगैर इमाम के पढ़ा गया। वनादा उमर इब्नुल खत्ताब फिन्नास, जब जनाजा पढ़ा गया तो हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐलान किया, खल्लुल जनाजा था, जनाजा अब छोड़ दो, खाली कर दो, यानी सारे जो लोग बाहर से आए हैं वो तशरीफ़ ले जाएँ। व अहलहा व लुहिद लहू, अब नबी पाक अलैहिस्सलाम का जस्द अतहर पड़ा रहने दे, और आपके जो अहले बैत हैं, आपके घर वाले हैं, अब वो आएंगे। तो ये ऐलान बता रहा है कि हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जनाजे में शामिल थे, जनाब अबू सैयद सिद्दीक़ अकबर भी शामिल थे। इसलिए जब तमाम लोगों ने जनाजा पढ़ ली तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब ये जगह अहले बैत के लिए खाली कर दी जाए। व लुहिद लहू, नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए लहद तैयार की गई। व जुइला अला लहदिहिल बिन, और नबी पाक अलैहिस्सलाम की लहद मुबारक पर ईंटें रखी गई। तो ये हज़रत इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ इसको बयान कर रहे हैं। अब ये मेरे हाथ में है अल-मुअजमुल कबीर, इमाम तबरानी अलैहिर्रहमा की। इसके अंदर एक रवायत, इस रवायत के मुताबिक तो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तदफीन में भी शामिल हुए हैं। यह अल-मुअजमुल कबीर है, जिल्द 2 है, और इसका सफ़ा है 338। उसकी इबारत पढ़ रहा हूँ। हज़रत इमाम तबरानी, अब यह रवायत किन से है? सहाबी रसूल हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला से और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, 2 सहाबा से यह हदीस मरवी है, और रवायत बड़ी तवील है, जिसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम के आखिरी मराहिल को बयान किया गया कि आखिरी दिन कैसे गुजरे, आखिरी रातें कैसे गुजरी, और कौन कौन से वाक़यात पेश हुए। उनमें जब नबी पाक अलैहिस्सलाम की वफ़ात मुबारक हो गई तो उसके बाद जब गुस्ल दे दिया गया, जनाजे की बारी आई, तो मस्जिद नबवी से आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ क्या आ रही थी? उदखुलू रहिमकुमुल्लाह, मेरे महबूब जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, अल्लाह तुम पे रहमत फरमाए, हुजा मुबारक में दाखिल हो जाओ। फसल्लु अला नबीयकुम, और नबी पाक अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ो। फदखलना, बस हम दाखिल हो गए। वक़ुमना सुफूफन सुफूफा, और हम खड़े थे सफ़ दर सफ़। कमा अमराना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिस तरह के हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया था। फ़कब्बरना बितकबीर जिब्राईल अलैहिस्सलाम, तो हमने तकबीर कही, अल्लाहु अकबर कही, किस तरह? जिस तरह जिब्रील अमीन ने तकबीर कही। वसल्लैना अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिसलात जिब्राईल, और हमने उसी तरह दुरूद पढ़ा जिस तरह जिब्रील अमीन ने दुरूद पढ़ा। मा तक़द्दम मिन्ना अहदुन अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से कोई एक भी जनाजे में आगे नहीं खड़ा था, यानी बस सफ़ें बनी हुई थी हुजरा मुबारक में, और हमें गैब से आवाज़ आ रही थी जिब्रील अमीन की, और हम वही कहते जा रहे थे जो जिब्रील अमीन ने कहा। वदखलल कब्रा, और कब्र अनवर के अंदर दाखिल कौन कौन हुआ? अबू बकर सिद्दीक़ व अली इब्न अबी तालिब व इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा व दुफ़िना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कब्र अनवर के अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ दाखिल हुए, हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम दाखिल हुए, और हज़रत अब्बास फ़ज़ल इब्न अब्बास या अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, इन दोनों में से कोई एक दाखिल हुआ। तो इस रवायत से मालूम हुआ कि सिर्फ जनाजे में ही शामिल नहीं थे, सलाम में भी शामिल थे, जनाजे में भी शामिल थे, ऐलान में भी शामिल थे, और तदफीन में भी जनाब अबू बकर सिद्दीक़ शामिल थे। चाहे जाके इतनी रवायात, ये मैं चंद आपके सामने नमूने बयान किए हैं, वरना तबक़ात इब्न साद में भी है, कंज़ुल उम्माल में भी है, और बेशुमार कुतुब के अंदर और तारीख़ की किताबों में है कि जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जनाब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलाम के जनाजे में शरीक रहे। लेकिन इन सब रवायात के बावजूद एक मजरूह रवायत को लेकर शिया जो है बड़े धड़ल्ले से कह रहे होते हैं, नहीं जी हज़रत अबू बकर शामिल ही नहीं, हज़रत उमर शामिल ही नहीं। क्या जवाब जुर्म दोगे तुम खुदा के सामने? इतनी दुश्मनी, इतनी दुश्मनी, इतनी दुश्मनी। मुझे ये बताइए, अगर एक शख्स 1,00,000 अफराद तैयार करे और उन 1,00,000 में से 99,997 जो है
اس کے باغی ہو جائیں اور 3 بندے اپنی جگہ پہ سلام رکھیں، کیا اس کو کوئی جناب والا کامیاب بادشاہ گنے گا، کامیاب استاد کہے گا، کامیاب جرنیل کہے گا؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ نعوذ باللہ من ذالک، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ناکام بادشاہ تھے، ناکام استاد تھے، ناکام نبی تھے؟ جبکہ آقا کریم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے قیامت کے دن سب سے کثرت میری امت کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ تمہارا کام صرف کیڑے نکالنا، کیڑے نکالنا، کیڑے نکالنا، کچھ نہیں۔ چاند پر تھوکنے سے چاند کا قصور کوئی نہیں، نہ چاند پہ تھوک پہنچتی ہے، الٹا تھوکنے والے کے چہرے پہ تھوک جاتی ہے، اور یہ تا قیامت تمہارے چہروں پہ تھوک پڑتی رہے گی۔ صحابہ کل بھی زندہ باد تھے، صحابہ آج بھی زندہ باد ہیں، صحابہ کل قیامت کے دن بھی زندہ باد ہوں گے۔ اللہ ہمارے دلوں میں حضور کی اہل بیت کی، حضور کے اصحاب کی، حضور کی جماعت کی محبت نازل فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔